شفیع جان صاحب، آپ لوگ تنقید کر رہے ہیں حکومت پر. حکومت کہہ رہی ہے کہ جب مڈل ایسٹ میں جنگ ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی سطح پر بڑھ گئی ہیں، تو لوکلی ہم کس طرح مینیج کرتے ہیں اس کو؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. ہم تنقید نہیں کر رہے، پورا پاکستان ان پہ تنقید کر رہا ہے. یہ عذاب کی طرح مسلط ہو چکے ہیں پاکستان پہ، اور آئے دن کے ساتھ یہ بے نقاب ہو رہے ہیں. عادل نظامی صاحب، بڑی سمپل سی ایکویشن ہے. 55 روپے اضافہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ 55 روپے کا تاریخی انہوں نے اضافہ کیا. 336 روپے ڈیزل کا ریٹ ہے اور 323 روپے پیٹرول کا ریٹ ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی بلند سطح پہ ریٹ نہیں گئے. یہ بھی ان کو مبارک ہو، یہ انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیا. اب بات ایکویشن پہ کرتے ہیں. 2 منٹ میں آپ کو ساری سٹوری عادل نظامی صاحب سمجھا دیتا ہوں کس طرح اس حکومت نے ایران وار کو جو ایک سانحہ ہے اس کو بہانہ بنا کے ایک ڈاکہ ڈالا ہے عام پاکستانی کی جیب پہ. جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اختیار ولی صاحب یہاں موجود ہے. یہ سائیکل پہ آتے تھے کیونکہ 3 روپے لیٹر جو ہے وہ قیمت بڑھی تھی. ان کے ساتھ ہماری کولیگ صوبیہ شاہد صاحبہ، وہ بھی سائیکل پہ آتی تھی کیونکہ عمران خان کی حکومت تھی اور وہاں پہ 3 روپے لیٹر انکریز ہوا تھا. ان کے خواجہ آصف تقریروں میں کہتے تھے کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، کیونکہ اس ٹائم 5 روپے بڑھی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم چور ہے. تو بالکل وزیر اعظم چور ہے. 55 روپے آج بڑھا دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی سی ایم مریم نواز اپنے جلسوں میں پینا فلیکس لہرا لہرا کر کہتی تھی کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. بالکل، جب پیٹرول کی قیمت 55 روپے بڑھائی جاتی ہے تو وزیر اعظم چور ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں عظمیٰ بخاری صاحب جو رات کو نیند سے جاگ کے ویڈیو ریکارڈ کرتی تھی کہ جی پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، پاکستان تو کیا ہو گیا ہے، مہنگائی کہاں چلی گئی ہے. تو آج وہ زندہ ہے میرے خیال میں، اس کو اس پہ کمنٹ کرنا چاہیے. دیکھیں عادل نظامی صاحب، جب 120 ڈالر کا بیرل تھا، عمران خان کی حکومت تھی، تو ہم 150 روپے کے پیٹرول دے رہے تھے. آج 80 ڈالر کا بیرل ہے تو ہم لیکن اس ٹائم ڈالر کی قیمت بھی 180 تھی نا، یہ بھی تو یاد رکھیں نا شفیع جان صاحب. ڈالر کی جب ہم حکومت چھوڑ کے گئے ہیں، جب ہم حکومت چھوڑ کے گئے تھے تو ہم ڈالر کی قیمت آپ نے بڑھائی ہے، یہ بھی بات ہے. نہیں آپ سن لیں عادل شفیع بھائی، 2 منٹ دیجیے گا. مجھے 2 منٹ دیجیے گا. جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو ہم 184 پہ ڈالر لے گئے، چھوڑ کے گئے تھے. 284 والے ڈالر والے یہ لوگ ہیں تو 300 تک لے کے گئے تھے. آج بھی ڈالر مصنوعی طور پہ انہوں نے روکا ہوا ہے. آج 80 کا بیرل ہے تو یہ 336 پہ دے رہا ہے. اگر 120 پہ بیرل چلا گیا اس وار کی وجہ سے تو کہ ہمیں 500 میں بھی یہاں پہ پیٹرول نہیں ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو ڈاکہ انہوں نے ڈالا ہے کہ انہوں نے پیٹرول پہ لیوی جو ہے وہ 80 روپے تھی، اس کو بڑھا کے 115 کر دی گئی ہے. جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور جب وہ بیرل عالمی منڈی میں مہنگائی کا شکار ہوئی اور بیرل جو ہے وہ 120 ڈالر پہ گئی تو ہم نے آئی ایم ایف کو کنونس کیا اور ہم نے لیوی کو زیرو کیا. ہم نے سیل ٹیکس 18% عمران خان صاحب نے زیرو کیا. یہ ہوتی ہے عوامی حکومت، یہ ہوتا ہے عوامی وزیر اعظم. یہ ڈاکے مارنے آئے ہیں روز. ان کا ایک نیا ڈاکہ 5300 لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس ٹائم جنگیں نہیں لگی ہوئی تھی. جواب لے لیں اگر آپ کہتے ہیں تو اختیار بھائی سے. اختیار بھائی یہ ایک تو جواب دے دیں اس کو. ویسے ڈالر والا بھی مسئلہ جب آئے گا وہ بھی آپ پر ہی آئے گا. انہوں نے ڈالر کنٹرول کر رکھا تھا. میں بتاتا ہوں ان کو، یہ اختیار صاحب وہ سائیکل کو زنگ لگ گئی ہے، آپ انتظار کر رہی ہے. مزے کی بات یہ ہوتی کہ یہ آج بولتے، آپ نے ان سے سوال کیا اور یہ بولتے کہ ہمارے پاس یہ حل ہے، یہ ایسے نہیں کرتے، یہ ایسے کرتے. یہ ان کے پاس پروگرام نہیں ہے. انہوں نے صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے تنقید کرنی ہے. یہ اسی دن کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا. میاں صاحب لندن میں تھے، وہ اس ٹائم کہتے تھے کہ رات کی تاریخ میں پیٹرول بڑھا دیا گیا، رات کی تاریخ میں ڈاکے ڈلتے ہیں. میاں صاحب یہ کہتے تھے. میری بات سنیں، اگر میری باری ہے تو مجھے بولنے دے پھر. یہ آپ کو ہم اس وقت تجویز بھی دیتے تھے کہ آپ اس کی پرائس کو کم کر کے یہاں سے اس کو کور کر سکتے ہیں. ان کو تو یہ چیزیں سمجھ ہی نہیں آتی ہیں. شبر صاحب خود رہے ہیں چیئرمین ایف بی آر. یہ عمران خان صاحب کی حکومتی شفیع جان ادھر بیٹھا ہوا ہے. ان کا لیڈر تو کہتا تھا حکومت میں آنے سے پہلے کہ آپ کا وزیر اعظم سائیکل پر بیٹھ کر جائے گا، اور پھر وہ ہیلی کاپٹر سے اس کی پیر نیچے نہیں لگتے تھے. مجھے یہ بتائیے اگر یہ بات ہے تو سوال یہ بنتا ہے، اب صبر کرو بچے، اب ہولڈ کرو ذرا. اب ان سے میرا سوال بنتا ہے کہ 2018 میں جب آپ حکومت میں آئے تھے تو آپ کا لیڈر یہ کہتا تھا کہ 65 روپے میں پیٹرول مہنگا ہے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. اور ہم پیٹرول 40 روپے میں دیں گے. 40 روپے میں ایک دن کے لیے آپ نے دیا، کر سکتے تھے. تو پھر تو آپ کا لیڈر اور ٹی وی پر آ کر پھر فضائل
اور برکات وہ فیوز و برکات بیان کرتے تھے کہ یہ مہنگا کرنے میں کتنے فیوز و برکات ہیں. تو پھر تو آپ اس وقت یہ بتاتے تھے. اس وقت جنگ چھڑی ہوئی ہے بچے, ایسا نہیں کرتے, یہ غلط سیاست ہے, یہ گندی سیاست ہے, یہ مت کرے. یہ پیٹرولیم پرائس جو ہے, جس ملک سے پیٹرول اور یہ تیل نکلتا ہے وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے, وہاں میزائل برس رہے ہیں, وہاں دھماکے ہو رہے ہیں, اور وہیں سے یہ پیٹرول آتا ہے. تو یہ عارضی طور پر چڑھا ہوا ہے, یہ واپس آ جائے گا. لیکن آپ کا یہ سوال جو ہے نا, میرے پر آپ جتنی بھی تنقید کرے, میں تو آج بھی سائیکل پر بیٹھا ہوں, آج بھی میں سائیکل چلاتا ہوں, مجھے تو سائیکل چلانی آتی ہے. تم لوگوں میں بھی کوئی ہمت ہونی چاہیے, کچھ کرو. تم لوگوں کو کچھ خود آتا ہے کہ نہیں؟ کام کے نہ کاج کے, دشمن اناج کے, خود کچھ کر نہیں سکتے ہو, دوسرے کو کرنے نہیں دیتے ہو. پاکستان پہ کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے, آپ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ ابھی بھی یہ صورتحال جو جنگ کی بنی ہے, ساری پولیٹیکل پارٹیز آ گئی, یہ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں آئیں گے. مجھے یہ ان کے پاس تو خود کوئی حل ہے ہی نہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ چاہے کچھ بھی حالات ہوں, کوئی بھی حالات ہوں, ان کے پاس خود مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اگر ہمارے پاس مسئلے کا حل نہیں ہے نا, تو یہ وہ چیزیں نہیں ہے جو یہ کوئی حل نکال سکتے ہیں. ان کے پاس کوئی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں 2 سال میں, اب سن لو, شبر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے اس پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے جس کو آپ ڈیفالٹ پر چھوڑ کر آئے تھے, جس کی دیوالیہ ہونے کی باتیں کرتے تھے. 2 سال میں ہم نے, سن لیجئے, ہم نے وہ پاکستان آج سعودیہ کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. وہ پاکستان جب آپ کی حکومت تھی تو آپ کا لیڈر پوچھتا تھا کہ اب میں کیا کروں, میں حملہ کروں. ہم نے حملہ بھی کیا اور جنگ جیت کر بھی آئے ہیں. ہم تمہاری طرح روٹی کے دشمن نہیں ہیں. ساری باتیں ہوگی, لیکن ایک عام آدمی گھر بیٹھ کے سوچ رہا ہوگا نا کہ جہاں جنگیں لگی ہوئی ہیں, جہاں پر میزائلز اور ڈرونز آ کر گر رہے ہیں, ہٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ اس لیے اتنا پینک نہیں ہے, وہاں پہ چیزیں ایسی, وہاں پہ لائن نہیں لگی کسی نے پیٹرول پمپ کے اوپر. پاکستان میں ان کی اپنی پیداوار ہے. آپ کون سے رستے سے, اپنی پیداوار ہے, لیکن یہ جتنی عرب ریاستیں ہیں آپ کے پاس, یہ آٹا, دال, چینی, یہ باقی ساری چیزیں کہاں سے امپورٹ کرتے ہیں؟ ہزاروں میل دور یہ آپ کے پاس سمندری راستوں سے پیٹرول آتا ہے, یہ آپ کو بھی پتا ہے. ان ممالک کو بھی رسد یہیں سے جاتی ہے, کھانے پینے کا سارا سامان یہیں سے جاتا ہے. پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش. ایک بات میں آنیسٹلی بتاؤں گا, مجھے بتائیے, ایران میں آپ نے کسی پیٹرول پمپ پہ قطار دیکھی ہے پیٹرول لینے کے لیے؟ نہیں. آپ نے عراق میں دیکھی ہے, آپ نے یو اے ای میں دیکھی ہے. یہ ہوتی ہے قوم. مشکل حالات میں پھر قوم جو ہے اینڈ میں سارا ملبہ جی پاکستان 25 کروڑ پاکستانیوں آپ پر آ گیا ہے. آپ حکومت میں ملبے کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن قومی ذمہ داری پھر صرف حکومت کی نہیں ہوتی ہے, وہ پھر ساری. شبر صاحب ایک بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے, جس طرح ابھی شفیع میرے بھائی نے بھی کہہ دیا کہ خان صاحب پرائم منسٹر تھے, 150 روپے کا فی لیٹر اس ٹائم پیٹرول جو ہے وہ میسر آتا تھا پاکستانی کو. وہ بلکہ ہم اس ٹائم خان صاحب کو کور کرتے تھے, وہ پرائم منسٹر تھے. وہ چند مہینوں میں وہ جاتے جاتے لگتا ہے کہ وہ کچھ مائننگ کر کے چلے گئے, وہ آنے والی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں جو ہیں وہ بچھا کر چلے گئے. اس ٹائم بظاہر تو یہی صورتحال لگتی تھی. آپ بتا دیں, آپ اسے کچھ عرصہ پہلے آپ تو حکومت سے الگ ہو گئے تھے, لیکن آپ کو معلوم ہوگا وہ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا, کہ جاتے جاتے فی لیٹر اور کئی مہینوں کے لیے پرائس جو فکس کر گئے تھے. دیکھیں, پی ٹی آئی کی تنقید اس وقت تک جائز ہے کہ میں نے کہا نا کہ یہ جو 55 روپے کا انکریز ہے, یہ شاید تاریخ کا سب سے بڑا انکریز ہے پیٹرول کی پرائس میں. اس سے بڑا انکریز کبھی نہیں ہوا, اور یہ میرے حساب سے جسٹیفائیڈ نہیں ہے. ایون کاسٹ اکاؤنٹنگ کے واسطے سے بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ نے کوئی مہنگا آئل خریدا ہے. اگر وہ یہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ مہنگا آئل وہ آئندہ خریدیں گے, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. مگر یہ جو گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہے, یہ میرا اپنا خیال ہے کہ انہوں نے جلدی میں لیا ہے, اور گورنمنٹ بیوروکریسی کے ہاتھوں میں کھیل گئی ہے, اور اس کا نقصان شہباز شریف کی ذات کو پہنچنے والا ہے. ٹھیک ہے, چلیں شفیع صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے تھے, آپ پلیز کنٹینیو کیجئے گا. دیکھیں, اختیار صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس حل نہیں ہے تو ان کے پاس بھی حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ ہم پیٹرول 150 کا دے رہے تھے, یہ 336 کا دے رہے ہیں. بھائی آپ کا وعدہ 40 روپے کا تھا شفیع جان صاحب, آپ کا وعدہ 40 روپے کا تھا, 40 روپے میں دینا تھا. آپ مجھے بات کرنے دیں اختیار صاحب, آپ میری بات سن لیں پھر آپ اپنی بات کریں. آپ کا جو وعدہ تھا وہ 40 روپے کا تھا. اگر آپ نے ایک دن بھی 4 سال میں ایک دن بھی اگر آپ نے 40 روپے کا دیا ہے, مجھے وہ تاریخ بتا دیں. انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ بتا رہے ہیں تو سب سے زیادہ کرپٹ صوبہ جو ہے وہ پنجاب ہے, سب سے زیادہ کرپشن جو ہے وہ پنجاب میں ہو رہی ہے. تو بات بڑی سمپل ہے کہ یہ 17 سیٹوں پہ آئی ہوئی لوگ ہیں, ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے.
یہ وہ فیصلے لیں گے جو ان کو دیے جائیں گے, جو ٹرانسکرپٹ ان کو دیا جائے گا. ان کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم پھر کسی فارم 47 کے ذریعے آ جائیں گے, کیونکہ جب 17 سیٹوں پہ آپ پورے پاکستان پہ عذاب کی طرح مسلط ہو سکتے ہیں تو پھر آپ کی ترجیحات عوام نہیں ہوتی, آپ کی ترجیحات اپنے جیب بھرنا ہوتا ہے, آپ کی ترجیحات 5300 ارب کی کرپشن کرنا ہوتا ہے, آپ کی ترجیحات 12 ارب کا جہاز لینا ہوتا ہے, آپ کی ترجیحات ہر پروگرام میں اپنی تصویر لگانے. ہماری ترجیحات پاکستان ہے اور آپ کی ترجیحات عشق عمران ہے. یہی فرق ہے. 12 ارب کا جو جہاز ہے, 12 ارب کا جہاز ویسے بڑا اچھا ٹائم ہے. ایئر پنجاب شروع کرنی تھی پنجاب حکومت نے. بتایا جا رہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں اس ٹائم جو پرائیویٹ جیٹس ہیں ان کی بڑی مانگ ہے اس ٹائم, پیسے بھی خاصے مل رہے ہیں. $3.5 لاکھ ہے یورپ کا 1 وے کا ٹرپ. آپ کے پاس ایک جہاز تھوڑی ہے, آپ کے پاس اور بھی بڑے سارے جہاز, اس کے ساتھ 2 سارے ہیلی کاپٹر. پنجاب تو ایئر پنجاب کے لیے لے کے آئے ہیں نا, تو وہ بھیج دیتے ہیں. وہ تو ایئر لائن بنانی تھی ہم نے. بات تو ہے ہی نہیں, یہ تو ایسٹ ہے پنجاب کا ہے. یہ جو مرسیڈیز گاڑی میں سہیل آفریدی پھرتا ہے تو میں کیا کہوں کہ یہ بیچ کے وہ کرولا میں پھرے, یہ کر لیں. دیکھیں وہ تو سی ایم کے لیے ہے نا, لیکن جو جہاز آیا جہاز کا تو انہوں نے خود کا یہ ایئر پنجاب کے لیے ہے, ہم نے ایئر لائن لے کر آنی ہے, یہ فلیٹ کا پہلا جہاز. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اگر پہلا جہاز ہے تو بھی ٹھیک ہے, اگر ایئر پنجاب بنتا ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ مجھے کیا اچھی بات ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں منافع ہے نا. دیکھیں ون وے آپ نے ریاض سے اگر یورپ کے کسی بھی ڈیسٹینیشن پہ جائیں گے $3.5 لاکھ ون وے آپ کو ملے گا. پائلٹ بھی بتایا ڈالر میں. میری بات سنیں, وہ جہاز جو ہے وہ رائیونڈ میں نہیں کھڑا ہوا, وہ نواز شریف کے گھر نہیں کھڑا ہوا, وہ پبلک پراپرٹی ہے, پنجاب حکومت کی ہے, انہوں نے ساتھ نہیں لے کے جانا. ایئر پنجاب بنتا ہے یا سی ایم استعمال کرے, جو بھی ہوگا وٹ ایور, دیٹ از دا پراپرٹی اینڈ دا ایسٹ آف دا پنجاب گورنمنٹ. دیکھیں ہم تو پنجاب گورنمنٹ کے ہی موقف کا آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت ایئر پنجاب, میں آ رہا ہوں شفیع بھائی آپ کی طرف بھی, پنجاب حکومت ایئر پنجاب بنا رہی ہے, فلیٹ کا پہلا جہاز آ گیا, تو تنقید کس بات کی؟ تو اس کو یوز کر لیں, پیسے کمانے کے لیے لے کے آئے تھے نا وہ جہاز, کر لیں اس کو استعمال. پھر حکومت کی پالیسی ہے, چلے آپ تجویز دیں گے پنجاب حکومت آپ کی تجویز چلی گئی ہے, وہ سن رہے ہیں. چلیں جی شفیع صاحب. دیکھیں ترجیحات دیکھ لیں کہ اپنے لیے 12 ارب کا جہاز اور اس کی فضیلت جو ہے اختیار ولی صاحب جو ہے آپ کو گنوا رہے ہیں کہ وہ رائیویٹ بھی نہیں کھڑا, وہ پنجاب حکومت کا ایسٹ ہے. 2 کروڑ ان کے پائلٹ کی تنخواہ ہے جو کہ ڈالرز میں دیے جا رہی, جبکہ دوسری طرف 55 روپے کا لیٹر مہنگا کر کے عام عوام کے جیب میں ڈاکہ انہوں نے مار دیا. یہ 55 روپے سے مجھے ہیلی کاپٹر کا سفر بھی 55 روپے یاد آ رہا ہے, کلومیٹر وہ 55 کلومیٹر بھی یاد آ رہا ہے. دوسرا وہ تیرا والے جو 4 ارب روپے تھے وہ ان کو ابھی تک نہیں ملے ہیں, اور وہ رمضان کا جو پیکیج ہے وہ 12 ارب والا وہ بھی نہیں ملا لوگوں کو. اس کی کیا صورتحال ہے, 11 ارب کے جہاز کی کیا صورتحال ہے, آپ کو میں گنوا کے تھک جاؤں گا. نہیں, وہ آپ کا جو رمضان پیکیج ہے وہ 12-13 ارب روپے کا رمضان پیکیج, وہ بھی ابھی کے پی کے لوگوں کو نہیں ملا. 17 روزے پورے ہو گئے, 17 روزے پورے ہو گئے, وہ پیسے لوگوں تک نہیں پہنچے, وہ کہاں گئے؟ 2 لاکھ خاندانوں کو مل گئے ہیں, 2 لاکھ خاندانوں کو مل گئے ہیں. انشاءاللہ منڈے تک ہم 9 لاکھ کے فگر پہ پہنچ جائیں گے. جہاں ابھی تک پیسے نہیں ملے, 2 لاکھ خاندانوں کو مل چکے ہیں, منڈے تک ہم 9 لاکھ پہ پہنچ جائیں گے. 4 ارب کی کہانی جو آپ بتا رہے ہیں, یار تیری بات ہی ہوتی ہے شفیع, تو صرف بولتا ہی رہتا ہے, بات کرتا ہے, تیری بات صبح جو ہے وہ پھر رہتی نہیں ہے, تو ایسے ہی بولتا ہے. چلیں پوائنٹ. اچھا یہ ویسے چلیں سیریس بڑی اہم چل رہی ہے ابھی, الزام تراشیوں پہ نہ رہے, قوم بڑی پیسے غصے میں ہے. آپ نے 55 روپے فی لیٹر جراب بڑھا دی ہے. آلٹرنیٹ کیا ہے؟ انڈیا رشیا کے ساتھ 1 مہینے کا مزید انہوں نے ایگریمنٹ اس کو آگے بڑھا لیا, امریکن سے اپروول لے لی. ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ہم نے سارے آپشنز آن کیے ہوئے ہیں. سعودیہ سے الٹرنیٹ راستے پر, ایون رشین سے جو ہے تو وہاں سے تیل لینے پر بھی ہمارا جو چینل ہے ہم نے آن کیا ہوا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا فجیرہ سے, یمبو سے ہم نے تیل منگانے کے لیے اپنے چینل آن کیا ہوا ہے. حکومت جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سے غافل نہیں ہے, یہاں پر کوئی وہ نہیں ہے, سارے ذمہ دار لوگ ہیں. ڈیپٹی پرائم منسٹر, منسٹر پیٹرولیم احسن اقبال صاحب, اور پرائم منسٹر کی ساری ٹیم, اور پھر پرائم منسٹر صاحب خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. ایون آج تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس میں انٹروین کیا ہے. تو ساری چیزوں کو بڑی سیریس سنجیدگی سے اس کو جانچا جا رہا ہے, اور جو بھی اپنے عوام کو ریلیف دینا جو ہے یہ حکومت کا کام ہو, معاف کر دے ریلیف, اس کو تکلیف دینا جو ہے یہ صرف پی ٹی آئی کا ہی شیوا ہو سکتا ہے, ہمارا نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے کہ یہ عارضی فیز جو ہے یہ چھوٹا سا, یہ جتنا جلدی ہو
یہ گزر جائے اور ہم اس سے بخیر و عافیت عزت کے ساتھ ہم نکل جائیں اور عوام اس تکلیف سے نکل جائیں. ہمیں احساس ہے. دیکھیں پرابلم وہ ہوتی ہے جب آپ کو کوئی یہ کہے کہ 65 میں مہنگا ہم 40 میں دیں گے اور پھر 150 پہ پہنچا دیں. اور پھر ان کو یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ اگر پیٹرول 1000 روپے کا بھی لیٹر ہو جائے کوئی بات نہیں ہے, خان کی اسمائل دیکھیں اور خان کا سٹائل دیکھیں. ہم وہ باتیں نہیں کریں گے. ہم کہیں گے کہ انشاءاللہ یہ ٹیمپریری فیز ہے, ہم اس سے خود کو, حکومت کو اور قوم کو بہت جلدی نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہ چیزیں ریورس ہو جائیں گی. دعا کریں کہ یہ جو جنگی صورتحال ہے یہ جلد از جلد یہ ختم ہو. جنگی صورتحال شبر صاحب, یہ آلٹرنیٹ ذرائع کیا ہو سکتے ہیں؟ جس طرح انڈیا نے ارینجمنٹ کر لیا اپنا جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کا کہ وہ جناب رشیا سے لے لیں گے, تو پاکستان میں آلٹرنیٹ ذرائع کیا ہو سکتے ہیں؟ حکومتوں کی تو الزام تراشی اپنی جگہ موجود رہیں گی, وہ 150 روپے بتائیں گے, یہ بتائیں گے کہ جناب جنگ لگی ہوئی ہے, ہمارے پاس کچھ آپشن نہیں ہے. دیکھیں میرا ذاتی ویو ہے کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کا جو بلاکیڈ ہے یہ بہت عرصے نہیں چلے گا, اور اگر یہ لمبا چلا تو متبادل ذرائع جو ہم جن کی لوگ بات کر رہے ہیں وہ سسٹینیبل نہیں ہے, اور اسٹریٹ آف ہرمز بہت عرصے تک بند نہیں رہ سکتا. اور اس اسٹریٹ آف ہرمز کو بند, اس میں نے کل بھی, آج صبح بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستان کو اور دوسرے ملکوں کو اس بات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ وہ کس گروپ میں ہیں, انہیں ایک میڈیشن رول ادا کرنا چاہیے بٹوین امریکہ اور ایران, کیونکہ اگر اسٹریٹ آف ہرمز بند رہتا ہے تو سب نہ نقصان اس حد تک ایران کا ہے نہ اس حد تک امریکہ کا ہے, مگر ہمارے جیسے ملک اس میں اگر بند رہتا ہے تو ہمارے جیسے ملک تباہ ہو جائیں گے.